کبھی سوچا ہے کہ ہماری یہ جو انسانی صلاحیتیں ہیں، ان کا اصل مقصد کیا ہے؟ اچھا، آج ہم ایک ایسی ہی کہانی میں اترنے والے ہیں جو بالکل اسی سوال کا جواب دیتی ہے۔ یہ کہانی گھومتی ہے ایک بہت ہی دلچسپ خیال کے ارد گرد کہ ہمیں بہترین صورت میں آخر پیدا کیوں کیا گیا ہے۔ تو کہانی کے مرکز میں ہیں دو بھائی، شوال اور عبداللہ، اور وہ ایک ایسے سوال پر غور کر رہے ہیں جو شاید ہم سب کبھی نہ کبھی سوچتے ہی ہیں۔ آخر ہم ایسے کیوں ہیں؟ اللہ نے ہمیں ایسا کیا خاص دیا ہے؟ اور جیسا کہ اکثر ہوتا ہے نا، جب کوئی ایسی گہری بات سوچی جا رہی ہو تو بزرگوں کی حکمت ہی کام آتی ہے۔ تو ان کی دادی رمضانہ بیبی ان کی بات سن لیتی ہیں اور ایک ایسا راز بتانے کا وعدہ کرتی ہیں جو انسان کے اصل مقام اور اس کی عزت کو واضح کرتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کہانی آگے کیسے بڑھتی ہے۔ سب کچھ بھائیوں کے اسی گہرے سوال سے شروع ہوتا ہے اور دادی کی طرف سے پیش کیے گئے ایک بنیادی قرآنی تصور پر آ کر ایک نئی سمت اختیار کرتا ہے جو اس پوری گفتگو کی بنیاد بننے والا ہے۔ رمضانہ بی بی اپنے سبق کا آغاز ایک بہت ہی طاقتور خیال سے کرتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ اللہ نے انسان کو بہترین صورت، یا جسے کہتے ہیں احسن تقویم، اس پر پیدا کیا ہے۔ یہ ان کے راز کا سمجھے پہلا حصہ ہے اور اسی بنیاد پر پوری کہانی کھڑی ہوگی۔ تو اب کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ شروع ہوتا ہے۔ دادی اس بہترین صورت کا مطلب سمجھانے کے لیے اس کے حصوں کو ایک ایک کر کے بیان کرنا شروع کرتی ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ اچھا، راز کو فاش کرنے سے پہلے دادی ایک قدم پیچھے ہٹتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اس راز کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں ان تمام نعمتوں کو پہچاننا ہوگا جو ہمیں دی گئی ہیں۔ یہ شکر گزاری اور آگاہی پیدا کرنے کا ایک کتنا خوبصورت طریقہ ہے نا؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی نعمتیں ہیں جن کی طرف دادی اشارہ کر رہی ہیں۔ اور یہ صرف تحفے نہیں ہیں، یہ تو انسانی صلاحیتوں کا ایک پورا خزانہ ہے۔ اور یہاں آ کر رمضانہ بی بی کی حکمت اور بھی گہری ہو جاتی ہیں۔ وہ ہر نعمت کو اس کے مقصد سے جوڑ دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں، دیکھو، آنکھیں صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ حق دیکھنے کے لیے ہیں۔ زبان، وہ صرف بولنے کے لیے نہیں بلکہ سچ بولنے کے لیے ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر عقل، جو ہمیں سوچنے اور سیکھنے کے لیے دی گئی ہے۔ یعنی ہر صلاحیت کا ایک بڑا، ایک اعلیٰ مقصد ہے۔ اور پھر شوال ایک ایسا سوال پوچھتا ہے جو پوری گفتگو کا رخ ہی بدل دیتا ہے۔ دادی، کیا یہ سب کچھ صرف ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے؟ یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے، لیکن یہ ہمیں کیا سے کیوں کی طرف لے جاتا ہے، اور یہی تو اصل راز ہے۔ شوال کے اس سوال کے بعد اب ہم کہانی کے عروج پر پہنچتے ہیں۔ یہاں دادی اس راز سے پردہ اٹھاتی ہیں کہ بہترین انسان یا احسن تقویم ہونے کا اصل مطلب آخر ہے کیا؟ تو یہ ہے وہ راز۔ احسن تقویم یعنی بہترین صورت میں ہونا صرف ایک پیدائشی حیثیت نہیں ہے۔ دادی کے مطابق یہ ایک ذمہ داری اور ایک صلاحیت ہے، ایک پوٹینشل ہے جسے ہم اپنی نعمتوں کو نیکی، سچائی اور دوسروں کی مدد کے لیے استعمال کر کے حاصل کرتے ہیں۔ اب جب راز کھل چکا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کہانی کا حتمی سبق کیا ہے۔ وہ ایک نقطہ جو دادی کی تمام حکمت کا نچوڑ ہے۔ کہانی کا مرکزی فارمولا آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہے: شکر گزاری جمع اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال۔ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو اس کی اعلیٰ ترین صلاحیت تک پہنچاتا ہے۔ یہ ایک سادہ سا خیال ہے لیکن بہت گہرا ہے۔ اور عزت کا یہ راستہ یہ 3 ستونوں پر کھڑا ہے: عقل کا صحیح استعمال، زبان سے سچائی کا اظہار اور ہاتھوں سے نیک عمل۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو حقیقی بلندی عطا کرتی ہیں۔ اور عبداللہ کا پرعزم جواب یہ ظاہر کرتا ہے کہ سبق دل میں اتر گیا ہے۔ یہ صرف سمجھنے کی بات نہیں رہ گئی بلکہ اس حکمت کو اپنی زندگی میں اپنانے کا ایک عہد بن گئی ہے۔ اور آخر میں رمضانہ بی بی اس پوری کہانی کا نچوڑ ایک جملے میں بیان کرتی ہیں: اللہ کی بہترین تخلیق بننا ہی اصل کامیابی ہے، یہی ہمارا حتمی مقصد ہے۔ تو یہ کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، ایک ایسا سوال جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ آج ہم اپنی کون سی نعمتوں کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آخر میں یہ کہانی صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے کی ایک دعوت ہے۔